اللهم رب الشهر رمضان اور جو پاکیزگی اس مہینے میں عطا ہوتی ہے اسے گناہوں کی آلودگی خراب نہیں کر سکتی۔ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ انسان صرف تفکر فکر کرتا رہے جانے بہت۔ اور یہ مہینہ تو اتنی دعائیں ہیں، لیکن بہرحال آپ بولیں گے ہم کتنی مولانا صاحب کتنی دعائیں پڑھیں؟ صبح کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، رات کی دعا ہے، دن کی دعائیں ہیں، جتنا پڑھ سکیں، جتنی توفیق ہو۔ تھوڑا سا اس مہینے میں اپنے باقی کاموں کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ واٹس ایپ پہ 100 میسج میں روز پڑھتا ہوں، ٹی وی میں بیٹھا ہوا دنیا جہان کی خبریں میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ میرے خبریں دیکھیں، بہت سارے ہمارے جو پاکستان اور ہندوستان جو بھی ٹی وی چینل ہیں، وہ اگر آپ رات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کم از کم اس مہینے میں نہیں دیکھیں تھوڑے دن۔ ویسے میرے دیکھنے سے کون سی دنیا کی سیاست میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ تو میرا بلڈ پریشر ہی خراب کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اور ملک کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوا ان ٹی وی اور ٹاک شو پرائم شو سے۔ صرف اگر کسی کو فائدہ ہوا تو اینکروں کو فائدہ ہوا، وہ امیر ہو گئے، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ تو کم از کم اس مہینے میں اپنی نظر کو چینج کروں، کم از کم اپنے لیے ایک اسکیجول بناؤں، ٹائم ٹیبل بناؤں کہ میں کس ٹائم پر اپنے لیے آخرت کا سبب پیدا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، پتہ نہیں کس کو کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جن مرحوم کے لیے سارے ثواب کے لیے مجلس ہے، پچھلے رمضان میں اپنے گھر میں ہوں گے، وہ آج نہیں ہے ہمارے درمیان میں۔ خدا بہرحال ان کی مغفرت کرے، اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کو خدا جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے۔ لیکن کیا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ ہے؟ صرف بھوکا رہنا روزہ ہے؟ سیدہ دو عالم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اگر یہ اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ چلنا تھا، کیونکہ اس دین کی تشریح انہوں نے کی ہے، اس دین کو بیان انہوں نے کیا ہے اپنے الفاظ سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ ان کی سیرت اس لیے تو ہے کہ پڑھنی چاہیے، اس لیے مجلس ہوتی ہیں بار بار کہ ان کی سیرتوں کا جو ہے وہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا۔ بیوی کیا فرماتی ہیں؟ بیوی کہتی ہے کہ روزہ صرف انسان کے بھوک اور پیاس کا نہیں ہے، روزہ پورے اعضاء و جوارح کا روزہ ہے، یعنی گویا ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ تہمت ہو، چاہے وہ انسان غیبت، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم معاشرے میں اتنے عادی ہو گئے ہیں برائی کرنے کے، ایک دوسرے پر بات کرنے کے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ ہمارے لیے عادی ہے غیبت کرنا، خدا نہ خواستہ آج کل تو گناہ عادی ہو گیا نا، نارمل ہو گیا۔ آج کل معاشرے میں برائی نارمل ہو گئی ہے، بے حجابی نارمل ہو گئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ لبرلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے چکر میں ہم کہتے ہیں وہ وہاں صاحب چلتا ہے اتنا تو خیر ہے، یہ چلتا یہاں چلتا ہے، وہاں نہیں چلے گا، وہاں سب بند ہو جائے گا۔ یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں چلتا ہے، جہاں سے انسان ذرا سا سکور کارڈ سامنے آیا سب پتہ چل جائے گا، اور بولنا چاہے گا اپنے بستر مرگ پہ اپنے اطراف میں کھڑے والوں کو کہ دیکھو یہ مت کرنا جو میں نے کیا، مگر بول نہیں پائے گا۔ تو ہم تھوڑا سا ریوائیو کریں اپنے آپ کو، تھوڑا سا تبدیل ہوں، اس مہینے میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں۔ وہ بہت بڑی تبدیلی نہیں چاہیے عزیزان محترم، وہ کوئی ایک چیز اچھی کر لیں، اس مہینے میں ٹارگٹ رکھیں۔ بھائی آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ گھر والے، ہر کسی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا، وہ اس مہینے میں، اس سیمسٹر میں، اس سال میں ہم نے یہ کاروبار کرنا ہے، یہ بکس پڑھنی ہے، یہ گریڈ پاس آؤٹ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ویژن ہے۔ بغیر مقصد کے تو پروردگار کہتا ہے میں نے پتے کو بھی خلق نہیں کیا۔ تو یہ کیسی مخلوق ہے کہ جو کہتی ہے کہ میرا کوئی مقصد نہ ہو؟ مقصد ہونا چاہیے انسان کا زندگی کے اندر۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے، جن اور انس کو مگر سوائے عبادت کے۔ وہ عبادت صرف کیا مصلی ہے؟ عبادت صرف کوئی آپ بڑے حج کر آ گئے عبادت ہے؟ نہیں، انسان کا طرز زندگی بندگی ہونا چاہیے۔
ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ جیسے اسٹرابری بہت نازک سا پھل ہے یا انگور کتنا سافٹ سا ہے، کہتے ہیں اگر یہ اپنی وہ باریک ٹہنی کے ساتھ، اپنے گچھے کے ساتھ، اپنے بیل یا درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اسی کو ٹکرانے والی ہوا تراوت بخشتی ہے، پانی اس کو نشاط دیتا ہے، مٹی اور سورج اس کو مل کے اس کی رشد اور تکامل کا باعث بنتا ہے. یعنی یہی جو عوامل ہیں اس کو کمال دے رہے ہیں. لیکن جیسے یہ انگور ٹوٹ کر گر جائے تو یہی دھوپ اس کو گلا دے گی، یہی پانی اس میں بو پیدا کر دے گا، یہی ہوا اس کی پوست کو خراب کر دے گی. تو کہا انسان بالکل ایسا ہی ہے، جب تک بندگی میں ہے تو یہی دولت، یہی زندگی، یہی صحت، یہی اولاد، یہی سب کچھ اس کو کمال پہ لے جائے گی. لیکن جہاں بندگی سے ٹوٹا، یہی دولت، یہی اولاد، یہی جان اس کو تباہی کی طرف لے جائے گی.